ایک ایسا خوفناک قاتل جو ان جسم فروش عورتوں کو بھیانک طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا جب وہ نشے کی حالت میں ہوتی تھیں۔ یہ قاتل کہاں سے آتا اور کہاں غائب ہو جاتا تھا آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ اس سفاک قاتل کا طریقہ قتل اتنا خطرناک تھا کہ وہ قتل ہونے والے کے مردہ جسم سے ان کے اندرونی اعضاء نکال لیا کرتا تھا۔ دنیا نے اس سے پہلے اتنا بھیانک اور خوفناک قاتل نہیں دیکھا تھا۔ یہ اتنا چالاک تھا کہ کبھی پکڑا نہیں گیا۔ اس نے یہ تمام قتل کب، کیسے اور کس وجہ سے کیے جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ سن 1888 پوری دنیا میں بے روزگاری عروج پر تھی اور دنیا بھر سے لوگ روزگار کی تلاش میں ایسٹرن لندن کا رخ کر رہے تھے۔ اتنی زیادہ تعداد میں لوگ بڑھنے سے لندن میں رہاسا روزگار بھی ختم ہو چکا تھا۔ بے روزگاری سے تنگ آئے لوگ چوری، ڈکیتی، زیادتی اور قتل جیسے جرائم کرنے لگے۔ لندن کی سڑکیں گندے لباس والے شرابیوں اور جرائم پیشہ افراد سے بھر چکی تھیں۔ یہاں رہنے والی خواتین کی حالت اور بھی بدتر تھی۔ اپنا پیٹ پالنے کے لیے یہ خواتین جسم فروشی پر مجبور تھیں اور اکثر انہیں شراب خانوں کے آس پاس دیکھا جاتا تھا۔ اس دور میں لندن شہر میں عورتوں کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ ان عورتوں کے جینے اور مرنے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن ایک دن یہاں ایک ایسے خوفناک قاتل نے دستک دی جو لندن ہی نہیں دنیا کی اخباروں کی شہ سرخیاں بنا۔ اس خوفناک قاتل کا نام تھا جیک دی ریپر۔ 31 اگست 1888 کی ایک رات پولیس کو ایک عورت کے قتل کی اطلاع دی گئی جس کا نام میری نیکولز تھا۔ میری کے جسم کے نچلے حصے اور گردن کو بری طرح تیز دھار آلے سے کاٹا گیا تھا اور اسی حادثے کے ایک ہفتے بعد 8 ستمبر 1888 کو NHM کی لاش ملی جسے میری نیکولز کی طرح بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ ان دونوں قتل کی وارداتوں میں قاتل نے مردہ جسموں سے ان کے کسی ایک اعضاء کو نکال لیا تھا۔ اس دوہرے قتل کی واردات کے بعد پولیس نے چھان بین شروع کی لیکن کچھ پتہ نہ چل سکا۔ لیکن کچھ دنوں بعد لندن کے ایک اخبار میں ایک خط چھپا اور کہا جانے لگا کہ یہ خط لندن کی سڑکوں پر گھومنے والے اس بے رحم قاتل نے لکھا تھا۔ اس خط میں اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ مزید قتل کرنے والا ہے۔ پولیس کے لیے یہ پتہ لگانا مشکل تھا کہ وہ خط قاتل نے ہی لکھا ہے یا کسی اور نے، لیکن اس خط نے اس قاتل کو ایک نام اور پہچان دی۔ 30 ستمبر 1888 کی رات جیک ایک بار پھر سامنے آیا اور اس بار اس نے 2 عورتوں کو اپنا شکار بنایا تھا۔ یہ دونوں قتل رات 1 بجے کے قریب کیے گئے اور دونوں کا قتل پچھلے 2 قتل کی وارداتوں کی طرح تھا۔ ان 2 عورتوں کی شناخت کیتھرین ایڈوس اور ایلزبتھ اسٹرائٹ کے نام سے ہوئی۔ ان قتل کی وارداتوں کے بعد لندن کے علاوہ دنیا بھر میں چرچا ہونے لگی۔ یہ خبر اخباروں کی ہیڈ لائنز بنی اور لندن پولیس کے لیے مصیبت تب بنی جب قاتل کی طرف سے لگاتار خط ملنے لگے جس میں ایک خط میں قاتل نے لکھا تھا، ڈیئر باس، لگاتار سن رہا ہوں کہ پولیس بہت جلد مجھے پکڑ لے گی، لیکن میں ان کے قابو میں آنے والا نہیں۔ میرا پچھلا شکار شاندار رہا۔ میں نے اپنے شکار کو چیخنے تک کا موقع نہیں دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ لوگ مجھے پکڑ لیں گے؟ جلد ہی میرا اگلا تماشا دیکھو۔ میرا چاقو بہت اچھا اور تیز ہے۔ مجھے موقع ملے تو میں ابھی کام پر لگ جاؤں۔ گڈ لک۔ ایسے کئی خطوط پولیس کو ملے جس میں 1 اکتوبر 1888 کو پچھلے خط کے ایک دن بعد ایک خط ملا جو لال رنگ سے رنگا ہوا تھا۔ اس خط میں یہ لکھا تھا، آدھی کڈنی میں تمہیں بھیج رہا ہوں جو اس عورت کے جسم سے میں نے نکال لی تھی۔ باقی بچی ہوئی کڈنی میں پکا کر کھا چکا ہوں اور اس کا ذائقہ بہت اچھا تھا۔ میں تمہیں وہ خنجر بھی بھیج سکتا ہوں جس سے میں نے اس کڈنی کو نکالا تھا، لیکن اس کے لیے تمہیں تھوڑا اور انتظار کرنا ہوگا۔ مجھے پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لو۔ اس خط کے ساتھ ایک باکس بھی موجود تھا جس میں آدھی کٹی ہوئی کڈنی پڑی ہوئی تھی۔ اس کڈنی کو ڈاکٹر نے جب لیب میں ایگزامن کیا تو پتہ چلا کہ وہ کڈنی 30 ستمبر کو قتل ہونے والی کیتھرین ایڈوس کی تھی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی لندن پولیس جیک دی ریپر کو پکڑنے میں ناکام نظر آ رہی تھی۔ اب جیک کا اگلا شکار تھی میری کیلی۔ میری کیلی اپنے ہسبینڈ کے مرنے کے بعد لندن میں واقع وائٹ چیپل میں جسم فروشی کے پروفیشن میں چلی گئی تھی۔ قتل کی رات میری کیلی کو 2 بجے کے قریب جارج نامی آدمی کے ساتھ دیکھا گیا جس سے وہ کچھ رقم کا مطالبہ کر رہی تھی، لیکن جارج کے منع کرنے پر وہ وہاں سے چلی گئی اور ایک دوسرے شخص سے بات کرنے لگی اور اس شخص کو لے کر وہ اپنے گھر چلی گئی۔ جارج نے ان دونوں کا پیچھا کیا۔ بعد میں جارج نے اس شخص کا حلیہ بتایا کہ اس شخص کے کالے بال اور چھوٹی مونچھیں تھیں۔ اس نے ایک لمبا کوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے سر پر ایک بلیک ہیٹ بھی تھا۔ اس کے جوتے کافی بڑے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک پارسل بھی موجود تھا۔ صبح 10 بجے کے قریب تھامس نامی آدمی میری کیلی کے گھر اس سے گھر کا کرایہ مانگنے آیا۔ بہت بار دروازہ دستک دینے پر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔
तब थॉमस ने खिड़की से झांका तो उसे बिस्तर की तरफ खून और गोश्त के टुकड़े नजर आए। उसने फौरन पुलिस को इत्तला दी और पुलिस के पहुंचने के बाद ये इंकशाफ हुआ कि मैरी केली का कत्ल हो चुका है। इस बार जैक द रीपर ने सफाकी की सारी हदें पार कर दी थीं। मैरी केली के जिस्म का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जिस पर उसने वार ना किया हो। उसकी बॉडी पहचानने के काबिल भी नहीं छोड़ी थी। अब इन 5 सफाकाना कत्ल की वारदातों की एक एक करके तफ्तीश शुरू हुई, लेकिन तफ्तीश के शुरुआत में ही तफ्तीशी लोगों ने गलतियां कर दी। कुछ अखबारी रिपोर्टर्स औरतों के भेस में तैयार होकर सड़कों पर घूमने लगे ताकि वो कातिल उन पर हमला करे और उन्हें हेडलाइन बनाने का मौका मिल जाए। कुछ प्रेस वालों ने अपने अखबार बेचने के लिए ये तक छाप दिया कि जैक द रीपर कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत है जिसका नाम जिल है। इस तरह के तरीकों से जैक को ही फायदा हुआ और वो बेखौफ लंदन की सड़कों पर घूम रहा था। इन तमाम चीज़ों ने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को काफ़ी मुतासिर किया और ये केस और इससे जुड़ी पुरअसरारियत कभी सुलझ नहीं पाई और जैक द रीपर बचकर निकल गया। एक्सपर्ट के मुताबिक जैक द रीपर ने इन 5 कत्ल की वारदातों के अलावा और बहुत से कत्ल किए होंगे, लेकिन उस वक्त के रिकॉर्ड के मुताबिक लोगों को सिर्फ इन 5 के बारे में ही इल्म है। इन कत्ल की वारदातों के बाद पुलिस ने 4 साल बाद इस केस को बंद कर दिया था और इसके बाद इस तरह की वारदात किसी ने भी अंजाम देने की कोशिश नहीं की। जैक द रीपर ने बहुत से ऐसे सबूत उस वक्त अपने पीछे छोड़े होंगे, लेकिन उन सबूतों को ढूंढकर उसे पकड़ पाना लंदन पुलिस के लिए नामुमकिन बन गया था। आज जदीद टेक्नोलॉजी के ज़ेरे साया कातिल अपने पहले कत्ल के बाद ही आसानी से पकड़ा जा सकता है और अगर आज की टेक्नोलॉजी उस वक्त मौजूद होती तो हमें कभी तारीख के सफ़ों में जैक द रीपर जैसे सफाक कातिल का नाम तलाश नहीं करना पड़ता। जैक द रीपर कोई भी था, लेकिन इन कत्ल की वारदातों के पीछे उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर था। जैक द रीपर तारीख में अब एक पुरअसरार कातिल के तौर पर याद किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।